بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کے خوفناک واقعات کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لسنر جو خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، یہ خوفناک کہانی جن کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے، ان کا نام فرحان ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو فرحان بتاتے ہیں کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور میرے دوست کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو میرا دوست ہے اس کا نام حارث ہے۔ ایک دفعہ ہم سارے دوست جو تھے باہر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گھوم رہے تھے، تو باتوں باتوں میں حارث نے بولا کہ آج ہم لوگ اس روڈ پہ چلتے ہیں جہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں قبرستان کے باہر جنات نظر آتے ہیں۔ تو میں نے حارث کو منع کیا کہ حارث ہمیں اس روڈ پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بھی وہاں سے گزرتا ہے جنات اسے اپنے آپ ظاہر کرتے ہیں، اور کبھی تو جنات انہیں نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، تو ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن حارث ماننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور حارث نے باقی دوستوں کو بھی بولا کہ تم چلو میرے ساتھ، چلو ہم سب چلتے ہیں۔ اس نے بہت فورس کیا اور ہم لوگ جو دوست تھے ہم چلے گئے اس کے ساتھ اس روڈ پہ، اور اس وقت قریباً 10-11 بج رہے تھے رات کے۔ ہم لوگ قبرستان کے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے اور ہم باتیں کر رہے تھے، تو اچانک سے میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا قبرستان کے اندر ایک آدمی جس نے اپنے اوپر کوئی لحاف اوڑھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ میں لالٹین پکڑی ہوئی تھی، اور وہ قبروں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا قبرستان کے اندر جا رہا تھا۔ تو میں نے جب اپنے دوستوں کو بتایا کہ دیکھو وہ آدمی قبروں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا اندر جا رہا ہے اتنی رات کو، تو حارث نے بولا چلو اسے ڈراتے ہیں جا کے۔ تو میں اس بات پر میں تھوڑا ناراض ہو گیا حارث سے۔ میں نے اسے بولا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے ہماری وجہ سے۔ حارث نے کہا چلو تھوڑا سا ڈراتے ہیں نا اس سے، تو باقی دوست بھی مان گئے اور انہوں نے مجھے بھی بہت فورس کیا اور وہ اندر جانے لگے، تو مجھے باہر ڈر لگ رہا تھا اکیلے، تو میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے آدمی کے، اور حارث جو تھا حارث سب سے پیچھے جا رہا تھا اور ہم لوگ جو تھے ہم لوگ اس سے آگے تھے۔ اچانک سے ایسے ہوا کہ حارث کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور حارث گر گیا زمین پر، اور گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا حارث جو تھا۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ حارث بے ہوش ہو گیا ہے تو ہم لوگ نے اسے اٹھایا حارث کو، اور جیسے ہی ہم نے دوسری طرف دیکھا تو کچھ ہی سیکنڈز کی بات تھی یہ، اور ہم نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پہ وہ آدمی جو تھا جس کے پیچھے ہم لوگ جا رہے تھے وہ کہیں پر بھی نہیں تھا، وہ اچانک سے ہی غائب ہو گیا۔ ہم لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ہم لوگوں نے اس بات پہ زیادہ فوکس نہیں کیا کہ وہ آدمی کہاں گیا، کہاں غائب ہو گیا وہ۔ ہم لوگوں نے اپنے فرینڈ کو اٹھایا اور ہم لوگ تھوڑا پریشان ہو گئے کہ اب اس کے امی ابو سے بھی ہمیں ڈانٹ پڑے گی، تو ہم لوگ اسے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے گئے امی ابو کے اس کے۔ تو جیسے انکل آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ بھی پریشان ہو گئے دیکھ کے حارث کو بے ہوش، تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو اور اس کو کیا ہوا ہے؟ تو ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ہم قبرستان گئے تھے، ہم نے بس انہیں یہی بتایا کہ ہم لوگ ساتھ ہی تھے اور اچانک سے بس یہ بے ہوش ہو گیا ہے، شاید اس کی طبیعت خراب ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اسے چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد 3-4 دن ہم لوگ اسے میسیج کرتے رہے، اسے کالز کرتے رہے، لیکن حارث جو تھا حارث نے کوئی جواب نہیں دیا ہماری کالز کا، ہمارے میسیجز کا۔ تو ہم جو دوست تھے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس کے گھر جا کے پوچھیں گے، شاید اس کی طبیعت خراب ہے۔ تو ہم لوگ جب اس کے گھر گئے تو انکل آنٹی جو تھے ہمیں تھوڑا پریشان نظر آئے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے انکل، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ انکل نے بولا کہ بیٹا جب سے تم لوگ اسے چھوڑ کر گئے ہو یہاں گھر پر، اس کے بعد سے اس کو بخار ہو گیا بہت زیادہ، اور اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور عجیب عجیب یہ باتیں کرتا ہے کہ ابو وہ کوئی کھڑا ہے میرے کمرے میں، ابو کوئی مجھے کھڑکی سے جھانکتا ہے رات کو جب میں سوتا ہوں، تو مطلب ایسے عجیب سی باتیں کر رہا ہے وہ۔ تو ہم بھی یہ باتیں سن کے تھوڑا سا پریشان ہوئے اور ہمیں لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، تو ہم نے اس کے پاس جا کر بیٹھ کر اس سے بات کی اور اس سے پوچھا کہ حارث تمہیں کیا ہوا ہے، تم ہمیں بتاؤ۔
کیا تمہاری طبیعت کیوں اتنی خراب ہو گئی ہے؟ تو ہم لوگوں نے جب اس سے بات کی، لیکن وہ ہماری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اس نے ہماری طرف کچھ بھی اٹینشن ہمیں نہیں دی، اور بس وہ بیٹھا ہوا باہر ہال میں دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ حارث باہر ہال میں دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ حارث تم وہاں ہال کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حارث نے بولا کہ وہ دیکھو وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے سیڑھیوں کے پاس۔ تو میں نے اس سے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا وہ دیکھو وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کا دیکھو قد کتنا لمبا ہے، اور وہ کتنا کالا رنگ ہے اس کا، اور آنکھیں اس کی جیسے بلب جل رہے ہیں اس کی آنکھوں میں۔ تو حارث جو تھا وہ ایسی باتیں کرنا شروع ہو گیا، اور ہم لوگ تھوڑا پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ہم حارث کو بول رہے تھے کہ حارث تم ایسا کیوں بات کر رہے ہو، وہاں کوئی بھی نہیں کھڑا ہے، ہم لوگ بھی وہاں دیکھ رہے ہیں۔ حارث کہتا ہے تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور اچانک سے حارث کو دورہ پڑنا شروع ہو گیا، اور حارث جو تھا وہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا، اور ہم لوگوں نے اسے سنبھالا، اور وہ بالکل بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا، کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ اور ہم نے جب اسے کنٹرول کیا، تھوڑا سا اس کو پکڑا، وہ چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہا تھا، جیسے ہی ہم نے اسے پکڑا تو وہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ تو ہم لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ ایسا کیوں بیہیو کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد تھوڑے دن بعد ہی ہم لوگ دوبارہ گئے حارث کے گھر اس کو پوچھنے کے لیے۔ تو انکل جو تھے، انکل بیٹھے ہوئے تھے پریشان، اور آنٹی جو تھیں وہ مسلسل روئے جا رہی تھیں، اور حارث کا جو کمرہ تھا باہر سے لاک ہوا تھا۔ تو میں نے انکل سے پوچھا کہ انکل حارث کدھر ہے؟ تو انکل نے بولا کہ حارث اپنے کمرے میں ہی ہیں۔ تو میں نے ان سے بولا کہ کمرہ تو بند ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ بیٹا میں کیا بتاؤں تمہیں، تم لوگ جب اسے یہاں ملنے کے لیے آئے تھے، اس دن کے بعد میں اپنے گھر میں گوشت لے کر آیا، اور ہم لوگوں نے گوشت پکانا تھا، اور وہ گوشت جو تھا میری بیوی نے کچن میں رکھا جا کر، اور وہ کچھ لینے کے لیے باہر آئی، تو جیسے ہی اس نے مڑ کے دیکھا تو حارث جو تھا وہ عجیب طریقے سے شیلف کے اوپر بیٹھ کر اور گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہا تھا، جیسے کوئی جانور کھاتا ہے، ایسے گوشت کھا رہا تھا بیٹھا ہوا۔ اور جب میری بیوی نے یہ سب دیکھا تو یہ چیخیں مارنا شروع ہو گئی، اور جیسے ہی ہم نے اس کی چیخوں کی آوازیں سنی، ہم لوگ باہر آئے، ہم نے حارث کو دیکھا، ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے دیکھ کے اس کی حالت کو۔ اور حارث جو تھا کسی کو پہچان ہی نہیں رہا تھا، اور حارث ہم پر بھی حملے کر رہا تھا، اور جیسے تیسے کر کے ہم نے اس کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، اور اسے کمرے میں لے کے گئے، اور اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہم نے، کیونکہ وہ بالکل بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، اور چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہا تھا۔ تو میں پریشان ہو گیا یہ بات سن کے کہ حارث کو آخر ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد انکل نے پوچھا ہم سے کہ بیٹا تم سچ سچ بتاؤ تم اس رات کہاں گئے تھے، کیونکہ اس رات کے بعد ہی حارث کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اب مجھے ایسا فیل ہوا کہ مجھے انکل کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی ہم لوگ کہاں گئے تھے۔ تو میں نے انہیں بتا دیا کہ انکل ہم ایسے قبرستان گئے تھے، اور یہ ہمیں لے کر گیا تھا، اور ہم اسے منع بھی کر رہے تھے لیکن یہ بالکل بھی مان نہیں رہا تھا، اور یہ اکیلا ہی جا رہا تھا، تو اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ چلے گئے، اور جو بھی کچھ وہاں پہ ہوا ہم نے انہیں بتایا۔ اس کے بعد آنٹی نے بولا کہ آپ لوگ جا کر مولوی صاحب کا پتہ کرو جو میرے بیٹے کا علاج کرے۔ تو ہم لوگ جو تھے ہم لوگ بھی تلاش کرنے لگ گئے مولوی صاحب کو۔ کچھ دنوں کے بعد میرے کسی جاننے والے نے مجھے ایک مولوی صاحب کا بتایا، اور اس نے بولا کہ وہ جو مولوی صاحب ہیں وہ جنات کا کرتے ہیں علاج، تو تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو اپنا بتاؤ، اور وہ ضرور تمہاری ہیلپ کریں گے۔ تو میں نے انکل کو یہ بات بتائی، حارث کے ابو کو، تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا تم اس کے پاس جاؤ اور انہیں لے آؤ یہاں پر۔ ہم لوگ اگلے دن میں اور میرا ایک دوست ہم لوگ ان کے پاس گئے مولوی صاحب کے پاس، اور ان کو ہم نے سارا بتایا جو بھی ہمارے دوست کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر آؤں گا اگلے دن۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن ہم لوگ مولوی صاحب کو لے کر ان کے پاس چلے گئے ان کے گھر، اور وہاں جا کر جب مولوی صاحب نے حارث کی حالت دیکھی تو انہوں نے بولا کہ آپ لوگ کمرے کے باہر چلے جاؤ، مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔
ہم لوگ جو تھے ہم لوگ باہر ہال میں آ کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور مولوی صاحب باہر آئے اور مولوی صاحب نے پھر ہمیں بتایا کہ جس دن آپ لوگ قبرستان میں گئے تھے اور جب یہ گرا تھا حارث، جس چیز سے ٹکرایا تھا وہ ایک مٹی کی ہنڈیا تھی اور اس کے اندر کسی نے جادو کر کے اور کچھ چیزیں تھی اس کے اندر ہنڈیا کے اندر جن پر جادو ہوا تھا، کسی نے وہاں جادو کا عمل کر کے اس ہنڈیا کو رکھا ہوا تھا اور اس پر جنات تھے، اور جیسے اس کا پیر اس ہنڈیا پہ پڑا ہے اور وہ ہنڈیا جو تھی وہ ٹوٹ گئی اور وہ جو جنات تھے وہ آزاد ہو گئے، اور اب وہ جو جنات ہیں وہ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں اور وہ اسے بہت زیادہ جانی نقصان بھی پہنچا رہے ہیں اور ہمیں اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ تو حارث کی جو امی تھیں وہ رونے لگ گئیں دوبارہ سے، اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ میرے بیٹے کا علاج کریں، آپ اسے دم کریں اور میرے بیٹے کو میرے بیٹے کو ٹھیک کریں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کا علاج ضرور کروں گا، اور انہوں نے پھر بولا کہ آپ لوگوں نے جب تک میں اس کا علاج کروں گا آپ لوگوں نے گھر میں گوشت وغیرہ کچھ بھی، چکن بڑا گوشت کچھ بھی نہیں لانا گھر میں، اور کسی باہر بھی نہیں اسے جانے دینا اور باہر کے کسی بھی فرد سے اسے ملنے بھی نہیں دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تک اس کا علاج جاری ہے تب تک ہم لوگ اس سے ملنے نہیں آئیں گے، اور جب اس کا علاج مکمل ہو جائے گا پھر ہم لوگ انشاءاللہ ضرور اس سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے اور مولوی صاحب نے اس کا علاج شروع کر دیا، کافی دن تک اس کا علاج جاری رہا۔ اس کے بعد الحمدللہ ہمارا جو دوست تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ہم سے خود ملنے کے لیے آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ جب اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا تھا، جب اس پر ان جنات کا اثر تھا، تو وہ بتاتا تھا کہ مجھے کیا کیا نظر آتا تھا، اور ایک تو اس نے ہمیں بتا ہی دیا تھا، باقی وہ بتاتا تھا کہ مجھے سائے نظر آتے تھے، جیسے کچن میں سے کوئی سیڑھیوں کی طرف جا رہا ہے، یا پھر میرے کمرے میں سے کوئی باہر نکل رہا ہے، یا کوئی چھت پہ سے جھانک کے دیکھ رہا ہے، اور وہ سب سائے تھے، اور ان کی آنکھیں جو تھیں وہ ایسے تھیں جیسے ان کی آنکھوں میں بلب جل رہے ہوں۔ تو ہم لوگ بھی یہ سن کر خوف زدہ ہو گئے، اور ہم نے آئندہ سے یہ بات طے کر لی کہ ہم لوگ کبھی بھی مذاق میں بھی ہم لوگ ایسی جگہ پر نہیں جائیں گے جہاں ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پر جنات مقیم ہیں اور وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ تھا جو میرے دوست کے ساتھ پیش آیا، جو میں نے بتایا ہے آپ کو۔ تو یہ ایک واقعہ تھا لسنرز۔ یہ خوفناک کہانی آپ کو کیسی لگی ہے؟ آپ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔